السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سجدے سے ہے۔ مسجد کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں زمین و آسمان کے بادشاہ کو سجدے کیے جائیں، اسے مسجد کہتے ہیں۔ سجدے کا کیا مقام اور اس کی کیا شان ہے، قرآن مجید میں صرف لفظ مسجد کو دیکھا جائے تو ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسجد کی عظمت، اس کی شان اور اس کا مقام انسان کے سامنے کھل کے بہت واضح آ جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات اصل میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلا، مغرب میں جا کے ڈوب گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈوبا نہیں، اس نے اس خطے میں اللہ کو سجدہ کیا ہوتا ہے۔ جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ درخت کی ٹہنیاں جھک گئیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جھکی نہیں، انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا ہوتا ہے۔ جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ برپا ہو گیا، پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور ان کے چشمے، ان کے بہنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ، بکریاں، گائیاں اور جانور، یہ جو ہمیں یوں جھکے جھکے سے نظر آتے ہیں، قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی ساری زندگی جھک کے اللہ کو سجدہ ہی کر رہے ہوتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ تم نے دیکھا نہیں ان اللہ یسجد لہ، اللہ کے لیے سجدے کر رہے کون؟ من فی السماوات و من فی الارض، وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کے سب جاندار، تمام کی تمام مخلوقات بھی، وکثیر من الناس بہت سارے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب بہت سارے انسان وہ ہیں جن پہ عذاب کا کلمہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے۔ تو سجدہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سجدہ انسانیت کی معراج ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے سامنے جھکتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے میں اپنی عظمت سمجھتے ہیں، اور اللہ کے قرآن نے بھی کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ایک صحابی تھے، حضرت ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خدمتیں کی، کمال خدمتیں کی۔ ایک دن آپ نے پوچھا ربیع کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ میں آپ سے اللہ کے لیے مانگوں۔ جناب ربیع کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سوچ کر بتاؤں۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ کچھ دن سوچتے رہے۔ اتنی بڑی ہستی نے کہا ہے کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، تو کیا مانگوں؟ کوئی بڑی سی چیز مانگوں؟ ایک روایت میں جناب ربیع کہتے ہیں میں سوچتا رہا مال مانگوں، دولت مانگوں، دنیا کی کوئی چیز مانگوں؟ مجھے خیال آتا رہا کہ یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، تو کیا مانگوں؟ پھر ایک روز آپ نے خود ہی پوچھا ربیع بتاتے نہیں؟ میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ربیع او غیر ذاک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کوئی اور بھی ضرورت ہے؟ جناب ربیع نے پھر سوچ کے کہنے لگے ہوا ذاک، اس کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو یہی
کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسے چاہتے ہو، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری مدد کرو، میں تنہا اس کی گارنٹی اور ضمانت دینے کی بجائے تم سے یہ کہتا ہوں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر اونچی جنتوں میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اللہ کو سجدے زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ انسان گناہگار ہو، مجرم ہو، پاپی ہو، اس سے چوری سرزد ہو گئی ہو، دنیا کی کوئی خطا ہو گئی ہو، اور اپنی اس خطا کی وجہ سے اگر سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں چلا بھی جائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، اللہ نے جہنم کی آگ کو حکم دے رکھا ہے کہ جن جگہوں پہ میرا بندہ سجدہ کرتا رہا تیرے اوپر وہ جگہ حرام ہے۔ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتے، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، پیشانی اور ناک، یہ 7 کے 7 اعضاء جہاں انسان اللہ کو سجدہ کرتا رہا ہے، جہنم کی آگ میں دنیا کے جس گناہ کی وجہ سے بھی چلا جائے گا، جہنم کی آگ ان اعضاء کو ٹچ نہیں کر سکے گی۔ اور یہی وہ پہچان ہوگی جس سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اور آپ کو پہچانیں گے۔ اگر ایک انسان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس میدان محشر کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، جو اس کی آئیڈینٹی اور پہچان ہے، وہ اس سے ختم ہو گئی۔ امام اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، شیطان سے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے جس سجدے سے انکار کیا وہ اللہ کو نہیں تھا۔ اللہ نے اس وقت جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ سجدہ آدم کو تھا، ایک دفعہ تھا، اور ایک دفعہ ہی انکار کیا تھا، جنت میں تھا اور وہاں سے نکال دیا گیا اور اوپر لعنتیں برسائی گئیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جو ایک دن میں 20 سجدوں کا انکار کرتا ہو اور وہ سجدے بھی اللہ نے کہے ہوں کہ مجھے آگے کرو، اور پھر وہ جنت سے باہر بھی ہو، پہلے ہی دنیا میں رہتا ہو، تو 20 سجدوں کا انکار کر کے آدم کا بیٹا جنت میں واپس کیسے جا سکتا؟ اس نے آدم کے ایک سجدے کو انکار کیا، جنت میں موجود تھا اور اس کو نکال دیا گیا۔ اور حجرہ شامکین کا میرا ایک بیٹا، میری ایک بیٹی، میرا ایک بھائی، میری ایک بہن، ایک بزرگ، ایک ماں، جب اس سے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، مسجد سعد میں آؤ، اللہ کو سجدے کرو، مسجد محمدی میں آؤ، مسجد دار السلام میں آؤ، مسجد اقصی میں آؤ، یا فلاں مسجد میں آؤ، اور وہ آنے کے لیے مسجد قباء میں آؤ، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو جو اللہ کو 20 سجدے کا منکر ہے، یہ جنت سے نکالا ہوا آدم کا بیٹا واپس جنت میں کس منہ سے جا سکتا؟
سجدہ بہت بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، اگر آپ غمزدہ ہیں تو سجدے میں آ جائیں، آپ دکھی ہیں تو سجدے میں آ جائیں، آپ پریشان ہیں تو سجدے میں آ جائیں، آپ کو الجھنے ہیں تو سجدے میں آ جائیں، آپ بیمار ہیں تو سجدے میں آ جائیں، رب سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو سجدے میں آ جائیں، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو سجدے میں آ جائیں۔ میدان محشر میں بھی سجدے ہی کام آئیں گے، اتنے کام آئیں گے کہ پوری انسانیت جب پریشانی میں ہوگی، جناب آدم کے پاس گئے، جناب نوح کے پاس گئے، جناب ابراہیم کے پاس گئے، ایک ایک کر کے انکار سنتے رہے، پیغمبر آخر الزمان فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، سب جہانوں کے آپ سردار ہیں، آپ بھی درخواست پیش کر دیجئے کہ اللہ ہمارا حساب ہی شروع کر دے، تو میدان محشر میں پوری کائنات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کیا کریں گے بھلا؟ یہاں آپ بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں گریں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا سل تعطا واشفع تشفع، ارفع رأسک، آپ کا سجدہ ہمیں بہت پیارا لگا ہے، آپ تو ساری زندگی بھی سجدے کرتے رہے ہیں، ارفع رأسک، سجدے سے اپنا سر اٹھا لیجئے، سل تعطا واشفع تشفع، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے تیری ہر شفاعت کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات پہ مذمت کی کہ یہ قرآن سنتے ہیں اور سجدے نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ کفار کو کیا ہو گیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدے ہی نہیں کرتے۔ یہی سجدوں کا وقت ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق تشریف لائیں گے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ آسمان پھٹ چکا ہے، زمین شق ہو چکی ہے، چاند بے نور ہو چکا ہے، سورج کو لپیٹ دیا گیا ہے، ستارے جھڑ چکے ہیں، انسان صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، رب العالمین میدان محشر میں انسانوں کے فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ کیا جلال ہوگا، وہ کیا شان ہوگی، وہ کیا مقام ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے تھے وہ میدان محشر میں بھی سجدوں میں گر پڑے، اور جو دنیا میں سجدہ کرتا نہیں تھا یا ریاکاری کے لیے کرتا تھا، شہرت اور دکھاوے کے لیے کرتا تھا، وہ سجدے کی کوشش کرے گا کہ آج میں بھی سجدہ کر لوں، لیکن جو ہی وہ سجدے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے وجود کو ایک پتھر، ایک لکڑی کی طرح بنا دے۔ آج سجدوں کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ قبر والا کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لرکعتان، 2 رکعتیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، قبر والا یہ سوچ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور مجھے صرف 4 سجدوں کا 2 رکعتوں کا موقع دے دیا جائے۔
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. سورہ رحمان میں بھی اللہ نے یہ کہا والنجم والشجر يسجدان. النجم ان پودوں کو کہتے ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، جن کو ہم بیلیں کہتے ہیں. الشجر ان درختوں کو کہتے ہیں جو تنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بیلیں بھی سجدے کر رہی ہیں اور جو تنوں پہ کھڑے ہوئے درخت ہیں ان کی ٹہنیاں بھی جھک کے سجدے کر رہی ہیں. ہمارے سلف صالحین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور ان خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت نصیب ہو. باقاعدہ اس پر سلف صالحین نے کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون لوگ تھے جن کو اللہ نے سجدوں کی حالت میں موت دی. سجدے کر رہے ہیں اور سجدے ہی کی حالت میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے. تفسیر القرآن کے مفسر ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالی. ان لاز کے حوالے سے یہ ہمارے نانا جی لگتے ہیں. تو مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی مسجد لاہور میں وسن پورہ کے اندر مسجد نجم میں نماز ادا کر رہے تھے. فجر کی نماز تھی. سجدے کی حالت میں اللہ نے ایک شخص کو موت دی. بڑا رشک آیا. کہنے لگے اللہ ایسی موت مجھے بھی عطا فرما دے. جتنی زندگی اللہ نے قسمت میں لکھی تھی جیتے رہے. اسی مسجد میں فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ نے ان کو بھی موت عطا فرمائی. تو سجدے کی جو جگہ ہے جتنی شان سجدے کی ہے اتنی ہی شان اس جگہ کی ہے جو سجدوں کے لیے بنائی جاتی ہے. بشرطے کہ اس جگہ میں صرف اللہ کو سجدے کیے جائیں، غیر اللہ کو نہ کیے جائیں. سجود صرف اللہ کے لیے. غیر اللہ کو اگر سجدہ کیا جائے گا تو وہ مسجد اپنی اہمیت، اپنا مقام، اپنی شان کہ اس میں صرف اللہ کو سجدہ ہو، اس حوالے سے اس کی توہین کے مترادف ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مسجد کا تذکرہ کیا تو کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اور دنیا کی کسی مقام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے مت پکارا. کسی اور کو اپنی حاجات کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے ساتھ کسی اور سے مت دعائیں کرا. جس جگہ پہ اللہ کو سجدے ہوتے ہیں یعنی مسجد
اس جگہ کی یہ شان ہے کہ اللہ اس جگہ کو اپنا گھر کہتے ہیں. یہ میرا گھر ہے. والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کئی دفعہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوں، کستوری کا گارا بھی لگا ہو، فرض کیجئے، اور اس کے ساتھ عالی شان کوٹھی اور بنگلہ کسی نے تعمیر کیا ہو اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوں، وہ اس کی کوٹھی ہے، وہ اس کا مکان ہے، لیکن دوسری طرف ایک چھپر سا ڈالا ہو، تنکے اکٹھے کیے ہوں، ٹہنیاں، شاخیں اور پتے جمع کیے ہوں، اور چند ایک لکڑیوں کے ستون کے سہارے ایک چھت سی بنا دی ہو، نیچے کچا فرش ہو، اور اوپر جب بارش پڑے تو پانی نیچے گرتا ہو اور اندر بیٹھنا مشکل ہوتا ہو. اگر اس کچے سے فرش کے اوپر اور اس چھپر کے نیچے بھی اللہ کو سجدے کیے جائیں تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اس گھر کی عزت کرو، میرے اس گھر کو بلند و بالا رکھو. یہ سورہ نور ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ آپ ذرا سنیے گا جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. پھر نور کی مثال بیان کی. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ اللہ کی طرف سے جو نور ہے یہ بندہ مومن کے دل میں اور اس کے سینے میں آتا ہے. آگے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے. چاہتے ہیں آپ نور مل جائے؟ اللہ کا نور، روشنی، بصیرت، ہدایت، حق و باطل کی پہچان اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اللہ بتاتے ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ ان گھروں میں ملتا ہے، ایسے گھروں میں ملتا ہے اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. مسجد کی شان، اللہ کا حکم ہے کہ مسجدوں کو بلند کیا جائے. کس لحاظ سے بلند کیا جائے؟ یہاں بلند کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے بھی
ان کو اونچا کیا جائے، بلند کیا جائے، شان و شوکت کے لحاظ سے، اپنے محلے کے باقی گھروں کی بنسبت ظاہری لحاظ سے وہ بلند ہو، مقام اس کا اونچا ہو اور بلند و بالا نظر آئے، اور اصل جو بلند کرنے کا مطلب ہے کہ دل میں اس کی عزت ہو کہ مسجد کو ذاتی اختلافات سے، جھگڑوں سے، مقدمات سے، لڑائیوں سے، سیاست سے اور اس طرح کی چیزوں سے جہاں سے بدبو سی نظر آتی ہو کہ یہ فلاں مفاد، فلاں مفاد، فلاں مفاد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ میرے گھر ہیں، ان کو اپنی ذاتیات سے بلند رکھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ مسجد کا مقصد کسی ذات کی برتری، کسی شخص کی برتری، کسی وڈیرے کی برتری، کسی شخصیت کی برتری یہ نہ ہو۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، صبح و شام اس کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جن کو کوئی کاروبار، کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے، وہاں نمازیں قائم ہو رہی ہوں، زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب کچھ اس خوف سے ہو رہا ہو کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل باہر آ جائیں گے۔ اس دن کی تیاری کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا مسجد کے متولی کیسے ہونے چاہیے، مسجد کے ذمہ دار کیسے ہونے چاہیے، مسجد کو آباد کرنے والے کیسے ہونے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مسجد میں کون کون سے کام نہیں ہونے چاہیے، کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کے حوالے سے اپنے قرآن میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ اگر ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس مسجد کا مقصد اللہ کی رضا ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں صبح و شام اللہ کی یاد ہوتی ہے، نماز کی باتیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے خوف کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ کیا دے گا؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ ان کے تمام اچھے عمل قبول کر کے ان کو بہترین صلہ بھی دے گا اور اپنے فضل سے ان کے ثواب میں اضافہ بھی کرتا رہے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ جو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے والی آیت ہے نا، یہ مسجد کے سیاق و سباق میں ہے، نماز کے سیاق و سباق میں ہے، زکوٰۃ کے سیاق و سباق میں ہے، آخرت کے سیاق و سباق میں ہے۔ ہم نے اس کو دنیا پہ فٹ کر دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اس کی کوٹھی ہو جاتی ہے، اس کے بنگلے بن جاتے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس آ جاتا ہے، جو کچھ بھی آ جائے ان سب چیزوں کا حساب ہے اور ان سب چیزوں میں ختم ہونا ہے۔ بغیر حساب کے رزق وہ ہوگا جو اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو جنتوں میں دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک دو اور باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسجد کی آباد کاری کرنے والے لوگوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، پھر ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مسجد کی آبادی اور اس کی محبت کا دعویٰ کریں۔
یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ایک تو اللہ نے بتایا جو شرک کرنے والے ہیں ان کو مسجد کے متولی ذمہ دار بننے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد کا مطلب اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور جو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا داعی ہے وہ میری مسجد کا ذمہ دار نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی ذمہ داریاں جتنے مشرکین کے پاس تھیں اللہ کے نبی نے واپس لے کے اہل ایمان کو عنایت۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ان کے تو اعمال ضائع ہیں اور انہوں نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ شرک کرنے والے مشرکین۔ مسجد آباد کرنے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اگلی آیت نے بیان کی، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ آپ نے گننا ہے ذرا مسجد کے آباد کاروں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ مسجد کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو صرف ان لوگوں کو ہے من آمن باللہ، جن کا اللہ پہ ایمان ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہو، واقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ایک شخص کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بے نماز ہے، اسے مسجد کی کسی ذمہ داری لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ سود خور ہے، اسے مسجد کو آباد کرنے کا، کوئی ذمہ داری لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مسجد کی ذمہ داری لینے کا حق اس کا ہے جو زکوٰۃ دینے والا، لوگوں کے خون چوسنے والا نہیں ہے، اپنی کمائیوں سے اللہ کی راہوں میں لگانے والا ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کا حق اسے ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور پانچویں خوبی بڑی عظیم ہے اور اس دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ بزدل نہ ہو، جرأت مند ہو، اس کے سینے میں صرف اللہ کا خوف ہو، صرف اللہ کی خشیت ہو، صرف اللہ سے ڈرتا ہو، ڈٹ جانے والا انسان ہو، توحید پہ قائم رہنے والا انسان ہو، جرأت مند انسان ہو۔ اگر یہ پانچ خوبیاں مسجد کی انتظامیہ میں اور مسجد کو آباد کرنے والوں میں موجود ہیں تو اللہ ان سے ایک بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ان کو راہیں اللہ خود دکھا دے گا، راستے اللہ دے گا، ہدایت اللہ دے گا، دروازے اللہ کھولے گا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مسجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج مجھے اصل میں جب وعدہ لیا جائے نا اسی وقت موضوع بتانا چاہیے، وہ بکر بھائی نے بہت لیٹ بتایا، میں آپ کے سامنے صرف
مسجد اور سجدے کے حوالے سے چند باتیں کر سکا ہوں۔ جو مسجد کا کردار ہے، جو مسجد کا رول ہے، اس کے لیے میں یوں کہوں گا کہ دین تو شروع ہی اللہ کی مسجدوں سے اور سجدوں سے ہوتا ہے، بلکہ کائنات کا مرکز و محور بھی مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلی عمارت اس کائنات میں اور کرۂ ارضی کے اوپر اللہ رب العزت کہتے ہیں جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ نے خود بتایا وہ سب سے مرکزی مسجد ہے، المسجد الحرام سب سے عظیم مسجد ہے، وہ تمام مسجدوں کا ہیڈ آفس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس مسجد کا چونکہ ہیڈ آفس بیت اللہ ہے تو مسجد وہ ہوگی جس کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور مسجد میں جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کی بنیادیں ایسی رکھوائیں کہ اس مسجد کے اندر جو اللہ نے پتھر رکھوایا، اللہ نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، حجر اسود کہا جاتا ہے، اور کہا کہ جو اس پتھر کا بوسہ لے گا، جو اس پتھر کو بوسہ دے گا، کل روز محشر اس پتھر کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھتا بھی ہوگا، زبان ہوگی اور بول کے کہتا بھی ہوگا اللہ یہ تیرے گھر میں آ کے مجھے بوسہ دے کے گیا تھا، اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ آپ اپنے گھروں سے یہاں چل کے آئے، آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہوں گا، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے اور یقیناً اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں وعدہ کر لیتے ہیں، رکاوٹیں بہت آتی، آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا، بہت رکاوٹیں عبور کر کے اللہ کی توفیق سے آپ کے پاس پہنچا، اور اس وقت بھی میرے سر میں شدید درد سا ہے اور طبیعت پوری طرح ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اب اپنے اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے، یہاں آپ بیٹھے، آپ نے وضو کیا، ایک ایک مسجد کی شان اتنی ہے کہ آپ گھر سے چلے، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ان کے قدموں کے نشانوں کو گننا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرنا ہے، گناہ معاف کرنا ہے، نیکی لکھ دے۔ ایک اور بات بھی کی اللہ نے، جب یہ واپس جائے نا تو میں ایسا بادشاہ ہوں کہ ان کے واپسی کے قدموں کو بھی گن کے یہی تینوں کام کرتے ہیں، ایک نیکی بھی لکھنی ہے، درجہ بھی بلند کرنا ہے، اور گناہ کو معاف بھی کرنا ہے۔ اگر آپ جمعے والے دن مسجد میں آئیں تو شان اور بڑھ جاتی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے چند آداب ہیں جو سب سے پہلے آئے، صبح آئے، من بکر وابتکر وغسل واغتسل ومشى ولم يركض ودنا من الامام ولم يلغ، صبح چل نکلے، غسل کر کے نکلے، گھر والوں کو بھی غسل کی تلقین یا غسل کروا کے نکلے، اور جلدی سے آ جائے، مسجد میں آئے، شوق سے پیدل چل کے آئے، اور امام کے قریب ہو کے خطبے کو غور سے سنے، درمیان میں کوئی بات نہ کرے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، اسے تو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور تہجد کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے، لٹا پھوٹا قافلہ ہے، پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ راستے میں بستی آئی، قباء کی بستی، چند دن قیام کیا، اپنا کوئی گھر نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی جگہ نہیں، چند دن اس بستی میں قیام کیا ہے تو سب سے پہلا کام مسجد کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ بھائیو، مسجدوں سے محبت کیا کریں، سوسائٹی بنائیں، سب سے پہلے مسجد کا کام کریں، ڈیروں کو آباد کریں، سب سے پہلے مسجد بنائیں، پیٹرول پمپ بنائیں، سب سے پہلے مسجد بنائیں، اسکول کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، سب سے پہلے وہاں مسجد بنائیں، پارلیمنٹ ہاؤس بنائیں، سب سے پہلے وہاں مسجد بنائیں، ایوان بالا و زیری بنائیں، سب سے پہلے وہاں مسجد بنائیں، دنیا کا کوئی ادارہ بنائیں، سب سے پہلے وہاں مسجد بنائیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے، میں الحمدللہ خود پیدل چل کے گیا ہوں، اگر تھوڑی سی رفتار تیز ہو تو مسجد قباء سے مسجد نبوی تک 25 منٹ میں انسان پیدل پہنچ جاتا ہے۔ 25 منٹ کے فاصلے پہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پھر بھی سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا ہے، اور اتنی محبتوں کے ساتھ کہ خود سارا کچھ اٹھا رہے ہیں، صحابہ مل کے اٹھا رہے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اڑوس پڑوس کے اندر بھی اگر ساری آبادیوں کو شامل کیا جائے تو تقریباً 9 سے 12 مسجدیں معلوم ہوتی ہیں مدینہ کی آبادی اور اس کی سراؤنڈنگز میں۔ آپ نئی مسجدوں سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب مسجد نبوی کے سائے میں اور پڑوس میں قریب مسجدیں بن سکتی ہیں، مسجد قباء کے قریب مسجد بن سکتی ہے، تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں مسجد سے؟ بننے دیں، ہر محلے میں مسجد بنائیں، ہر کالونی میں مسجد بنائیں، لیکن ان کو آباد بھی کریں، انہیں آباد بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں، ان سے پیار بھی کریں، ہر ادارے میں مسجد بنائیں، ہر ہسپتال میں مسجد بنائیں، ہر جگہ مسجد بنائیں۔ اللہ کے نبی کو تو مسجد سے اتنی محبت ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے تو ساری زمین ہی مسجد ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، یہ اسپتال ہے، یہاں ایک مسجد ہے، تو جو دائیں بائیں ہمارے بھائی ہیں وہ اس کو آباد کریں، مسجدوں سے نفرت نہ کریں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان سے محبت کریں۔ جہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا درویش انسان ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، کوئی تخریب کاری نہیں کر رہا ہے، ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، ہمارا دین کہتا ہے وہ عیسائیوں کا گرجا بھی ہو تو اس کو بھی نہ گراؤ۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کوئی شخص عیسائیوں کا گرجا بھی ہے نا، وہ آلریڈی بنا ہوا ہے، وہاں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے ان کو کرنے دیں، ان کا اپنا مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کرتے رہے۔ پتہ نہیں ہم نے یہ اتنی نفرتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں، اتنے بغض کہاں سے سیکھ لیے ہیں، اور اتنے زیادہ تعصبات ہم نے کہاں سے پال لیے ہیں۔ مسجد سے محبت کرنے والا انسان، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا
جو مسجد بناتا ہے، جس طرح وہ مسجد بناتا ہے ویسے ہی اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اچھا، میں جب بچپن میں تھا نا، یہ حصہ بہت سننے والی بات ہے، میں جب بچپن میں تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ ویسا گھر بنا دیتا ہے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر 5 مرلے کی مسجد ہے تو جنت پھر 5 مرلے کی ملے گی، میں سوچتا تھا۔ وہ چھوٹی سی 1 مرلے کی ہے تو پھر 1 مرلے کی ملے گی۔ میں نے اس پہ کافی سوچا، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا اور میں نے مطالعہ کیا۔ کیا کمال بات لکھی محدثین نے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس جیسا اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے تمام گھروں میں مسجد کی شان نرالی ہوتی ہے، جنت کے تمام گھروں میں جنت کو بنانے والے کی جنت کی شان بھی نرالی ہوگی۔ یعنی جیسے مسجد کی شان پورے محلے کے اندر ایک امتیازی شان ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ تو مسجد ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں، تو جو مسجد بنانے والا انسان ہے جب اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے تو جنت کے باقی تمام گھروں میں اس کی ویسی شان ہوگی جیسے مسجد کی شان باقی گھروں کے مقابلے میں۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی کہا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاطٍ، قطات ایک پرندہ ہوتا ہے، جب اس نے انڈا دینا ہوتا ہے نا تو پھر زمین کی یا مخصوص جگہ پہ تھوڑی سی جگہ کو یہ گھیرتا ہے جہاں یہ انڈا دے لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس پرندے کی اتنی سی جگہ جہاں وہ انڈا دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بنا دے تو اس کا گھر بھی اللہ جنت میں بنا دے۔ تو اس کے برابر گھر کا کیا مطلب ہے؟ اتنی مسجد تو نہیں ہوتی نا۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اتنی سی جگہ اس پرندے کو چاہیے اور اتنی سی جگہ سجدے کے لیے چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں اتنا حصہ بھی ڈال دیں کہ اللہ کو کوئی بندہ وہاں سجدہ کر سکے تو وہ مہربان ان غریبوں کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے۔